بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمایوں کا گھر محمل کا گھر، ہمایوں اور محمل کا گھر وہ ویسا ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا ہوا، فانوس کی روشنیاں، جگر جگر کرتی بتیاں، قیمتی پردے، یہی سب پہلے بھی اس کے گھر میں تھا، اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی گو ترتیب میں تھیں، مگر ان کا رنگ پہلے جیسا نہ تھا۔ ہر شے نئی تھی، جیسے ہمایوں تھا اپنی جگہ پہ ویسے ہی موجود، مگر پھر بھی بدل چکا تھا۔ کیسے لگا تمہیں اپنا گھر؟ اس کی ویل چیئر پیچھے سے دھکیلتے فرشتے خوشدلی سے پوچھی تھی۔ وہ گمسم سی خالی خالی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھی گئی۔ 7 سال پہلے وہ اس کا گھر تھا، اب وہ شاید صرف ہمایوں کا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کا مزید ہاسپٹل میں رہنا بے فائدہ کہہ کر اسے گھر شفٹ کر دیا تھا۔ اس کی بیماری وہی تھی، دایاں ہاتھ ٹھیک، بایاں ہاتھ وہ بازو ذرا سست اور نچلا دھڑ مکمل طور پر مفلوج۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اچانک بھی ٹھیک ہو سکتی ہے اور ساری عمر بھی اسی طرح رہ سکتی ہے، بس آپ دعا کریں۔ اب وہ کیا کہتی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، مگر ایسی باتیں کہیں تھوڑی جاتی ہیں۔ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ اس نے وہ اس کے مطابق سیٹ کروا دیا تھا، مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے۔ محمل سیڑھیاں چڑھنا اس ویل چیئر کے ساتھ، اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس نے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اور ہمایوں کا سامان؟ کچھ دیر بعد چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ پوچھ بیٹھی، اس کا سامان کدھر ہے؟ ہمایوں تو میں نے اسے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے، تو وہ یہاں نہیں آئیں گے۔ محمل حیرت زدہ رہ گئی۔ کوئی بات نہیں محمل، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کسی وقت آ جا سکتا ہے۔ فرشتے خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ نہیں فرشتے، تم ان سے کہو کہ وہ مجھے یوں اکیلا تو نہ کریں۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑ لیے۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ اس سے ملنے آیا تھا، پھر کبھی نہیں آیا تھا۔ محمل پلیز، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو، وہ کزن ہے اور تم بہن، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری کسی بات سے وہ یا تم ہرٹ ہو۔ پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا میں تم دونوں کے پرسنل لائف میں دخل دوں، مجھے اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے بہت نرمی سے اسے سمجھایا۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی، اور محمل بالکل لاجواب سی ہو گئی۔ اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟ بے اختیار اسے یاد آیا، لاؤنج کے اس طرف والا کمرہ۔ ہمایوں اسے اپنے ساتھ نہیں سلاتے، وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ جن بچوں سے بچپن میں ہی ان کے ماں باپ یا دونوں چھن جائیں، وہ عادی ہو جاتے ہیں محمل۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا تو میں اسے اپنے ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ بنا سوچے سمجھے بول اٹھی۔ جواباً فرشتے اداسی سے مسکرائی، وہ تو تمہیں بھی پسند نہیں کرتا، کیا اس میں تمہارا قصور ہے؟ محمل کا سر آہستہ سے نفی میں ہل گیا۔ سو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ تم بیٹھو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں، اب تم نارمل فوڈ لے سکتی ہو، میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی ہے۔ وہ جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو محمل بے اختیار کہہ اٹھی، آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، میں کبھی آپ کی اس کیئر کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ وہ نرمی سے اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گئی۔ دن بے مزگی سے گزرنے لگے۔ وہ سارا دن کمرے میں پڑی رہتی، فرشتے زبردستی مجبور کرنے پر جب وہ باہر لان میں آتی اور وہاں بھی گمسم رہتی، فرشتے ہی کوئی نہ کوئی بات کر کے اس کا ذہن بٹا رہی ہوتی، اور یہ باتیں عموماً فرشتے ان سے نہیں کرتی، بلکہ اس کی ویل چیئر دھکیلتے ہوئے، کبھی کیاری میں گوڈی کرتے مالی سے مخاطب ہوتی تو کبھی برآمدے کا فرش دھلاتی ملازمہ سے۔ فرشتے اب اتنا نہیں بولتی تھی جتنا پہلے بولتی تھی۔ اس کا انداز پہلے سے زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا، اور یہ وقت کا اثر تھا، اور اثر جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہر وقت انسان پہ چھوڑے ہی جاتا ہے۔ فرشتے نے گھر کو اچھی طرح سنبھالا ہوا تھا، گو کہ ہر کام کی جز وقتی ملازمائیں رکھی ہوئی تھیں، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی پہ حکم چلاتی، کسی کے گھر کی پرائیویسی میں دخل دیتی، محمل یا ملازموں سے بات کرنے کے علاوہ بھی زیادہ کلام نہ کرتی،
تیمور اور ہمایوں کے کمرے کے اندر وہ نہیں جاتی تھی بلکہ دروازے پہ کھڑے ہو کر صفائی کرواتی، ملازموں کی تنخواہ ہمایوں دیتا تھا، فرشتے گیسٹ روم میں ہی قیام کرتی، وہ بھی شدید ضرورتاً، اور تیمور تو ویسے بھی ہر شے سے چڑا ہوا لڑکا تھا، سو وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی، کبھی جو کر لے تو تیمور اس سے بدتمیزی سے پیش آتا کہ اللہ امان۔ محمل نے نوٹ کیا تھا کہ تھوڑی دیر بدتمیزی کر کے تیمور چیخنے چلانے پہ آ جاتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو وہ چیزیں اٹھا کر توڑ پھوڑ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا تھا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا اسے جلد ہی یہاں سے چلی جانا ہے۔ ملازمہ بلقیس نے اسے بتایا تھا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لے کر آتی تھی، خاص طور سے چکن اور گوشت ہمیشہ وہ خود ہی خریدتی تھی۔ جب ہمایوں کو پتہ چلا اور اس نے روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہہ دیا کہ اگر اسے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔ نتیجے دن ہمایوں خاموش ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی، اور شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کہیں کوئی اسے مفت خور نہ سمجھے۔ اپنی عزت نفس اور وقار کو اس نے ہمیشہ قائم رکھا تھا۔ محمل خود کو اس کا زیر بار محسوس کرنے لگی تھی۔ ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر ہوتی، وہ کبھی دوپہر میں گھر آتا، کبھی رات کو، کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا اور پھر وہیں رہتا، اکثر بہت رات گئے گھر آتا، وہ انتظار میں لاؤنج پہ ویل چیئر پر بیٹھی ہوتی، وہ آتا، سرسری سا حال پوچھتا اور اوپر سیڑھیاں چڑھ جاتا، وہ اس کی پشت کو نم آنکھوں سے دیکھتی رہ جاتی۔ تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا تھا، وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ اکیلے کھاتا تھا، اگر محمل کو ادھر بیٹھے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا۔ نتیجتاً بلقیس سے اس کے کمرے میں کھانا دے آتی۔ وہ جنک فوڈ کھاتا تھا، فرینچ فرائز کے لیے آلووں سے سبزی والی ٹوکری بھری رہتی۔ کھانے پینے کا وہ بہت شوقین نہ تھا، اسکول سے لائے چپس کے پیکٹس اور چاکلیٹس عموماً کھاتا نظر آتا۔ شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگائے بیٹھا رہتا، اگر محمل کو آتے دیکھتا تو اٹھ کر چلا جاتا۔ وہ جان ہی نہ پا رہی تھی کہ وہ اتنا ناراض کس بات پہ ہے، آخر اس نے کیا ہی کیا ہے۔ اس کے گھر کے وہ 3 مکین اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے، اب وہ چوتھی اجنبی ان کی اجنبیت بانٹنے کو آ گئی تھی۔ فرشتے شام میں شاید مسجد جاتی تھی، وہ غالباً اب شام میں کلاسز لے رہی تھی۔ محمل نے ایک دفعہ پوچھا تو وہ اداسی سے مسکرا دی۔ صبح کی کلاسز لینا ہاسپٹل کی وجہ سے ممکن نہ تھا، مختصراً بتا کر وہ حجاب درست کرتی باہر نکل گئی تھی۔ وہ محمل کا بہت خیال رکھتی تھی، اس کی دوا، اس کے مساج، مفلوج اعضاء کی ایکسرسائز، فزیو تھراپسٹ کے ساتھ اس پہ محنت کرنا، پھر غذا کا خیال رکھنا، وہ انتھک لگی رہتی، بلا کسی اجر کی تمنا کیے یا احسان جتائے۔ اس شام بھی فرشتے مسجد گئی ہوئی تھی، جب سیاہ بادل آسمان پہ چھانے لگے۔ ہمایوں تو کبھی بھی شام میں گھر نہیں ہوتا تھا، تیمور جانے کہاں تھا، وہ اپنے گھر کی کھڑکی سے باہر منظر دیکھ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن میں رات کا سما بن گیا، بادل زور سے گرجنے لگے، موٹی موٹی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں، بجلی کڑکتی تو ایک لمحے کو خوفناک سی روشنی بکھر جاتی۔ اسے بارش سے پہلے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، مگر آج لگ رہا تھا۔ ہمایوں نہیں تھا، فرشتے بھی نہیں تھی، اسے لگا وہ بہت اکیلی ہے، بہت تنہا ہے۔ بجلی بار بار کڑک رہی تھی، ساتھ ہی اس کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ بے اختیار اسے پسینہ آنے لگا، کیا کرے، کسے بلائے؟ وہ تیزی سے ویل چیئر کے پہیے دونوں ہاتھوں سے چلاتی لاؤنج میں آئی۔ فون ایک طرف ٹپائی پہ دھرا تھا، اس کے ساتھ ایک چٹ بھی تھی جس پہ ہمایوں اور فرشتے کے نمبر لکھے تھے، وہ غالباً تیمور کے لیے لکھے گئے تھے۔ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ریسیور اٹھایا اور فرشتے کا نمبر ڈائل کیا، پھر ریسیور کان سے لگایا۔ گھنٹی جا رہی تھی مگر وہ اٹھا نہ رہی تھی، غالباً کلاس میں تھی۔ اس نے مایوسی سے فون رکھ دیا، تبھی نگاہ دوبارہ اس چٹ پہ پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ ریسیور دوبارہ اٹھایا، نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی انگلیاں لرز رہی تھی۔ تیسری گھنٹی پہ ہمایوں نے ہیلو کہا تھا۔ ہیلو ہمایوں، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ کون؟ میں محمل۔ دوسری جانب ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ ہاں بولو، مصروف اور سرد مہری سی آواز ابھری تھی۔ آپ کدھر ہیں؟ پرابلم کیا ہے؟ قدرے بیزاری سے وہ پوچھا۔ وہ باہر سٹارم یعنی طوفان آیا ہوا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز آپ گھر آ جائیں۔ اس کا گلا رند گیا، آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ اوہو، میں میٹنگ میں بیٹھا ہوں، ابھی کہاں سے آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا، پلیز آ جائیں۔ جیسے بھی ہو، باہر طوفان کا شور بڑھ رہا تھا، ساتھ ہی اس کے آنسوؤں میں شدت آ گئی۔
میں نہیں آ سکتا، فرشتے یا کسی ملازمہ کو بلا لو، وہ جھلایا تھا۔ فرشتے گھر پہ نہیں ہیں، آپ آ جائیں ہمایوں۔ کیا بکواس ہے! اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم معذوری کا ڈرامہ رچا کر میری ہمدردی حاصل کر سکتی ہو تو اس خیال کو دل سے نکال دو اور مجھے میری زندگی جینے دو۔ خدا کے لیے اب پیچھا چھوڑو میرا۔ اور ٹھک سے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ سکتے کے عالم میں ریسیور ہاتھ میں لیے سن سے بیٹھی رہ گئی۔ کتنے لمحے گزرے، کتنے بادل گرجے، کتنی بجلی چمکی، کتنے قطرے برسے، وہ ہر شے سے غافل بنا پلک جھپکے شل سی بیٹھی تھی، لب اد کھلے، آنکھیں پھٹی پھٹی اور ہاتھ میں پکڑا ریسیور کان سے لگائے۔ وہ کوئی مجسمہ تھا جو ٹیلی فون سٹینڈ کے ساتھ اس ویل چیئر پہ بے حس وہ حرکت پڑا تھا۔ پھر کتنی دیر بعد ریسیور اس کے ہاتھ سے پھسلا اور نیچے لڑھک گیا۔ اس کے زمین سے ٹکرانے کی آواز پر بے اختیار اس نے پلکیں جھپکیں اور آن کی آن میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ اس کی ہچکی بن گئی اور پورا وجود لرز رہا تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ ہمایوں اس نے یہ سب کچھ اس سے کہا تھا، اتنے غصے اور بیزاری سے، جیسے وہ اسے اکتا چکا تھا۔ ہاں، وہ مرد تھا، وہ وجیح اور شاندار سا مرد، کب تک ایک قوم میں بے ہوش پڑی نیم مردہ بیوی کی پٹی سے لگا رہتا۔ اس کو اب محمل کی ضرورت نہ تھی، اسے اب محمل کے وجود سے بھی اکتاہٹ ہوتی تھی۔ شاید اب وہ شادی کرنے پہ پچھتا رہا تھا یا اپنی وقتی جذباتیت کا نام دے رہا تھا۔ دفتن آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھولی۔ تیمور سامنے صوفے کے اس طرف کھڑا تھا اور اسے دیکھ رہا تھا، چبھتی خاموش نگاہیں جن میں عجیب سا تنفر تھا۔ تیمور، اس کی زخمی ممتا بلبلائی، ادھر میرے پاس آؤ بیٹا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلائے، شاید وہ اس کے گلے لگ جائے، شاید ہمایوں کے رویے کی تپش کچھ کم پڑ جائے۔ آئی ہیٹ یو، وہ تڑخ کر بولا اور اسے دیکھتے ہی 2 قدم پیچھے ہٹا۔ ہمایوں کے الفاظ کیا کم تھے، جو اوپر سے 7 سال کے لڑکے کا انداز، اس کی روح تک چھلنی ہو گئی۔ میں نے کیا کیا ہے تیمور؟ تم ایسے کیوں کر رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ You left me when I wanted you. آپ نے مجھے اس وقت چھوڑ دیا جب مجھے آپ کی سخت ضرورت تھی، وہ زور سے چیخا تھا۔ And I hate you for this. وہ مڑ کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لمحے بھر بعد اس نے زوردار آواز سے تیمور کے کمرے کے دروازے کو بند ہوتے سنا۔ کیا تمہیں چھوڑنے میں میرا اپنا اختیار تھا تیمور؟ تم سے اتنی بات پہ مجھ سے ناراض نہیں ہو؟ شاید تمہارے باپ نے تمہیں مجھ سے بدظن کیا ہے۔ وہ دکھی دل سے سوچتی واپس کمرے تک آئی۔ اس کے رپل بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ سفید کور والا قرآن رکھا تھا۔ اس نے آہستہ سے اسے اٹھایا اور دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے سامنے کیا۔ سفید کور پہ مدھم سا مٹا مٹا سا میم لکھا تھا۔ جانے اس نے کیوں اور کب ادھر لکھا تھا، وہ کوشش کے باوجود یاد نہ کر پائی۔ پھر سر جھٹک کر اسے وہاں سے کھولا جہاں سے فجر کے بعد تلاوت چھوڑی تھی۔ اس نے وہ آیت دیکھی جہاں بک مارک لگا تھا، پھر تعوذ و تسمیہ پڑھا اور اگلی آیت سے پڑھنا شروع کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں۔ اس نے بے یقینی سے اس آیت کو دیکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہیں ان کی باتیں غمگین کرتی ہے، بس بے شک وہ تمہیں نہیں جھٹلاتے، بلکہ وہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس نے پھر سے پڑھا اور پھر دم بخود سی ہو کر ایک ایک حرف کو انگلی سے چھونے لگی۔ کیا وہ واقعی ادھر لکھا تھا؟ اوف اللہ تعالیٰ! اس کے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ آپ کو ہمیشہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں چھپا سکتی۔ وہ بری طرح رو دی تھی۔ اب کی بار یہ دکھ کے آنسو نہ تھے، بلکہ خوشی کے تھے، سکون کے تھے، رضا کے تھے۔ اگر آپ مجھ سے یوں ہی بات کرتے رہے تو پھر مجھے آپ جس حال میں رکھیں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے 2 سہاروں کا بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سب درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا
हर सू बिखर गई थी। बिल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती सड़क के किनारे आगे बढ़ रही थी। वो साथ साथ इधर उधर की छोटी मोटी बातें भी कर रही थी, मगर महमल का ध्यान कहीं और था। वो गुमसुम से दूर उफक को देख रही थी, जहां परिंदों के गौल उड़ रहे थे। उस रोज के तूफान के बाद मौसम बहुत ठंडा हो गया था और उस ठंडी हवा में बाहर निकलना बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्किस उसकी व्हील चेयर धकेलती दूर पार्क तक ले आई। उससे आगे इनके सेक्टर का मरकज था। वहां बुटीक, शॉप्स और रेस्टोरेंट की चहल पहल होती थी और ऐसी जगहों पे जाते हुए उसका दिल घबराता था। सो उसने बिल्किस को आगे जाने से मना कर दिया। बस यही पार्क तक ठीक है, इसी में चलते हैं। बिल्किस सर हिलाकर व्हील चेयर अंदर ले जाने लगी। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था महमल बीबी, तो साहब बहुत रोए थे। मैंने खुद उन्हें रोते देखा था, बहुत धचका लगा था इनको। कौन? हुमायूं? वो चौंकी थी। हाँ जी, उन्होंने छुट्टी भी ले ली थी। कई माह हॉस्पिटल में आपके पास ही रहे थे। तैमूर बाबा को तो एकदम ही भुला दिया था। मैंने बड़ा किया है जी तैमूर बाबा को। बड़ा प्यारा बच्चा था हमारा बाबा। जब 4 साल का था तो आपके लिए फूल लेकर जाता था। वहां हॉस्पिटल में आपके सराहने बैठकर घंटों बोला करता था। फिर अब क्या हुआ उसे बिल्किस? उसने दुख से पूछा था। बिल्किस आहिस्ता आहिस्ता पार्क की पथरीली रविश पे व्हील चेयर चला रही थी। दूर घास पे बच्चे खेल रहे थे। एक तरफ एक बच्चा माँ की उंगली पकड़े रो रहा था और उसे हर बच्चे में अपना तैमूर नजर आ रहा था। तैमूर बाबा ऐसा नहीं था बीबी, वो तो बहुत प्यार करने वाला बच्चा था, मगर फिर अब पिछले 2-1 सालों में वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। साहब भी तो उसे तवज्जो नहीं देते। पहले तो छोटा था, पर अब बहुत समझदार हो गया है। सारी बातें समझता है, इसलिए सबसे नाराज रहता है। और तुम्हारे साहब वो ऐसा क्यों करते हैं? पता नहीं बीबी, वो शुरू में तो आपका बड़ा ख्याल रखते थे। फिर आपके हादसे के चौथे बरस इनकी कराची पोस्टिंग हो गई थी। वो 1.25 साल उधर रहे। वहां से वापस आए तो बहुत बदल गए थे। अब तो 1.5 साल हो गया इनको वापस आए हुए, मगर अब तो वो आपका या तैमूर बाबा का हाल भी नहीं पूछते। कराची में ऐसा क्या हुआ था जो वो बदल गए? वो खोई खोई सी बोली। मालूम नहीं बीबी, मगर वो लम्हे भर को फिर हिचकिचाई। इनके कराची जाने से कोई 2 हफ्ता पहले मुझे याद है, उधर आपके घर आपके कोई रिश्तेदार आए थे। उनसे 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 बहुत लड़ाई हुई थी। उनसे लड़ाई हुई थी? कौन? किससे लड़ाई हुई थी? कौन आया था? उसने वहशत ज़दा सी गर्दन घुमाई। बिल्किस के चेहरे पे तज़ब्ज़ुब के आसार उभरे। असल में बीबी, आपके रिश्तेदार तो कभी आए नहीं थे। वो जो बस एक ही दफ़ा आए थे तो मुझे याद रह गया, आपके ताया के बेटे थे। कौन? फवाद? उसका दिल ज़ोर से धड़का। नाम तो मालूम नहीं, मगर साहब ने इनसे बहुत झगड़ा किया था। दोनों बहुत देर तक ऊंचा-ऊंचा लड़ते रहे। मगर हुआ क्या था? झगड़ा क्यों हुआ था इनका? वो मुस्तरब और बेचैन सी हो गई थी। मैं किचन में थी बीबी, कुछ समझ में तो नहीं आया कि वो क्यों लड़ रहे, मगर शायद कोई कचहरी वगैरह का मामला था और दोनों आपका नाम बार बार लेते थे। फिर साहब ने फरिश्ते बेबी को भी इधर बुलवा लिया। वो पता नहीं कुछ बोली या नहीं, इनकी आवाज़ तो नहीं आई मुझे, पर वो आपके तायाजाद चले गए और साहब देर तक फरिश्ते बीबी पे चीखते रहे। मैं खाने का पूछने गई तो देखा फरिश्ते बीबी रो रही थी और अपना सामान पैक कर रही थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि वो जा रही हैं। मैंने पूछा किधर, तो बोली पता नहीं, और वो रोती जा रही थी। फिर अगले दिन रशीद ने बताया कि साहब अपना ट्रांसफ़र कराची करवा रहे हैं। फिर साहब चले गए और फरिश्ते बीबी रुक गईं। वो दुम साधे सारी तफसीलात सुन रही थी। इसके पीछे क्या-क्या होता रहा, उसे खबर ही ना हो सकी। क्या फवाद ने हुमायूं को उसके खिलाफ बहकाया था? और फरिश्तों को उसने ऐसी क्या बात कही कि वो रोई? वो तो बहुत मजबूत लड़की थी, यूं तो कभी नहीं रोती थी। उसने तो उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे थे। ओ खुदाया! उसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। वो क्या करे, किससे पूछे? फरिश्ते तो कभी न बताती। हुमायूं से तो कोई उम्मीद नहीं थी और तैमूर, उसे तो देखने का रवादार ना था। फिर क्या करे? सब्र और नमाज का सहारा। उसके दिल से आवाज उठी थी। बिल्किस को कोई जानने वाली मिल गई तो उससे बातें बघारने लगी और वो जरा फासले पे जा खड़ी हुई। महमल ने कुरान उठाया। कुरान लिए बगैर वो घर से अब नहीं निकलती थी। उसे आहिस्ता से खोला। कल जिधर से तिलावत छोड़ी थी, इन आयात पे निशान लगा था। वो गौर से, ध्यान से आगे से पढ़ने लगी। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम इन चीजों के बारे में सवाल ना करो जो अगर जाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हो। सूरह माइदा आयत नंबर 10।
لمحے بھر کو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر پھر وہ فوراً خود کو سرزنش کی، یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تھوڑی ہے، اس لیے مجھ ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔ میں بھی خواہ مخواہ وہ سر جھٹک کر آہستہ سے آگے تلاوت کرنے لگی۔ اگلی آیت دوسری چیزوں سے متعلق تھی، اس کی سوچوں پہ بالکل خاموش لب سے کسی اور طرف توجہ مندمل کرواتی۔ اس کے الجھے دماغ کو سکون آنے لگا۔ جو بھی ہوا کبھی نہ کبھی کھل ہی جائے گا، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زیر لب ترنم سے تلاوت کرنے لگی۔ رات کے 2 بج چکے تھے اور ہمایوں ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ وہ مضطرب سی لاؤنج میں بیٹھی تھی، بار بار دیوار پہ آویزہ گھڑی کو دیکھتی اور پھر دروازے کو۔ گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی تھیں، مگر دروازہ ہنوز ساکت و جامد تھا، باہر بھی خاموشی تھی۔ اس کے دل میں وسوسے سے آنے لگے، نہ جانے وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، کیا پتا اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہو، کیا پتا کسی مشکل میں پھنس گیا ہو۔ اس نے بے اختیار اس کے لیے دعا کی تھی۔ دفعتاً گاڑی کا ہارن سنائی دیا اور پھر گیٹ کھلنے کی آواز۔ وہ مڑ کر دروازے کو پیاسی نظروں سے دیکھنے لگی۔ قدموں کی آواز اور پھر بھاری چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلا۔ کیپ اور اسٹک ہاتھ میں لیے وہ تھکا تھکا سا یونیفارم میں چلا آ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے مڑ کر دروازہ بند کیا اور پھر چند قدم آگے آیا۔ دفعتاً اسے بیٹھا دیکھ کر ہمایوں کے قدم تھمے، چہرے پہ حیرت بھری ناگواری امڑ آئی۔ تم ادھر کیوں بیٹھی ہو؟ السلام علیکم، آپ کا ویٹ کر رہی تھی، آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آہستہ سے بولی۔ میں دیر سے آؤں یا جلدی آؤں، خدا کے لیے میرا انتظار ادھر بیٹھ کر نہ کرنا۔ اس نے بہت تحمل سے اس کا بیزار لہجہ سنا، پھر دھیرے سے بولی، میں پریشان ہو گئی تھی، خیریت؟ مر نہیں گیا تھا، 100 کام ہوتے ہیں، اگر آئندہ تم مجھے ادھر بیٹھی ملی تو میں گھر پر ہی نہیں آیا کروں گا، خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو محمل۔ وہ جھڑک کر کہتا تیزی سے اوپر سیڑھی چڑھتا چلا گیا۔ اس نے بڑے صبر وہ سب سے آنسو پی لیے، یہاں تک کہ اپنے دروازے کے پیچھے گم ہو گیا۔ تب اس نے گود میں دھرے ہاتھ اٹھائے اور اپنی ویل چیئر کو کمرے کی طرف موڑنے لگی۔ کبھی تو اسے احساس ہوگا کہ یہ وہی محمل ہے جو کبھی اس کی من چاہی بیوی تھی، اور جب وہ محسوس کرے گا تو پلٹ آئے گا، اسے یقین تھا، اور یہی یقین اس نے دل میں اٹھتے درد کو دبا کر رکھا تھا۔ وہ تارکول کی سڑک پہ آج پھر بلقیس کے ساتھ اپنی ویل چیئر پہ جا رہی تھی۔ باہر کا موسم اس کی طبیعت پہ بہت اچھا اثر ڈالتا تھا، یہ الگ بات تھی کہ اس کی معذوری میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا تھا۔ بلقیس ادھر ادھر کی باتیں کرتی اس کی ویل چیئر دھکیل رہی تھی، وہ آج بھی اسے نہیں سن رہی تھی، بس خاموش مگر پرسکون نگاہوں سے دور افق کو دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ٹھہراؤ اس کی شخصیت کا حصہ بنتے جا رہا تھا۔ بلقیس، تمہیں میرے تایا کا گھر پتہ ہے؟ وہ ایک دم ہی کسی خیال کے تحت وہ چوکی اور پھر پوچھ لیا۔ نہ بی بی، میں تو ادھر کبھی نہیں گئی۔ اچھا، مگر مجھے راستہ یاد ہے، تم مجھے ادھر لے چلو گے؟ پیدل؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، زیادہ دور نہیں ہے، جتنا فاصلہ یہاں سے مرکز تک کا ہے اتنا ہی میں بھی پیدل آیا جایا کرتی تھی۔ اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب وسیم سے اپنے رشتے کا سن کر وہ روتی ہوئی پیدل ہی مسجد کے سامنے سڑک پہ آ گئی تھی، اور اس نے ہمایوں سے کہا تھا کہ وہ بیچ راہ میں چھوڑ دینے والوں میں سے نہیں ہے۔ اور پھر چلیں، پھر ٹھیک ہے، آپ راستہ بتائیں۔ بلقیس کی آوازوں پہ وہ یادوں کے ہجوم سے نکلی اور راستہ بتانے لگی۔ چھوٹی سڑک سے ایک راستہ پل سے ہوتا ان کے سیکٹر میں جا اترا تھا، جس میں 20 منٹ میں وہ ادھر پہنچ سکتی تھی۔ آج وہ 20 منٹ ایک پوری صدی لگ رہا تھا۔ وہ اس راستے پہ جاتے دور کہیں کھو گئی، نہ جانے وہ سب کیسے ہوں گے، کتنے عیش و آرام سے رہ رہے ہوں گے جتنے پہلے تھے۔ کیا ان میں سے کسی نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا؟ کبھی ہاسپٹل بھی آئے ہوں گے یا نہیں؟ اور نہ جانے فواد نے جا کر ہمایوں سے کیا کہا تھا جس سے وہ فرشتے روتی رہی۔ بہت یاد کرنے پہ بھی اسے کوئی بات ذہن میں نہیں آئی جو ہمایوں سے یوں کہہ سکتا۔ شاید اس کی سوچنے کی صلاحیت اب سست ہوتے جا رہی تھی۔ یہ آپ کا گھر ہے جی، بڑا سوہنا ہے، بلقیس کہہ رہی تھی۔ وہ چونک کر اس کے اونچے عالیشان محل نما گھر کو دیکھنے لگی۔ اس کا پینٹ، کھڑکیوں کے شیشے اور بیرین گیٹ بدل گیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ یہ وہ گھر تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے تھے، اور پھر اسی سے وہ ایک رات نکالی گئی تھی۔ بظاہر رخصتی کی آڑ سے اس گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ بیل بجاؤ بلقیس۔ بلقیس آگے بڑھی اور گھنٹی بجائی۔ چند ہی لمحوں کے بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، جیسے کوئی دوڑتا ہوا گیٹ کھولنے آیا ہو۔ اس کی دل کی دھڑکن ٹھہر سی گئی۔ وہ اتنے سالوں بعد کسے دیکھنے جا رہی تھی؟ فواد، حسن، آغا جان؟ دروازہ آہستہ سے کھلا اور کسی نے سر باہر نکال کر دیکھا۔ جی، کس سے ملنا ہے؟
وہ حلیے اور لہجے سے ملازم لگتا تھا۔ بلقیس نے جواباً محمل کو دیکھا تو ہمت کر مجتمع کر کے بولی، آغا کریم گھر پہ ہیں؟ ملازم کے چہرے پہ ذرا سی الجھن ابھری۔ کون آغا کریم؟ آغا کریم جو اس گھر کے مالک ہیں، جن کا یہ گھر ہے اور یہ ہاؤس نمبر 230 ہے نا؟ آہو جی، یہ 230 ہے، مگر یہ تو چودھری نذیر صاحب کی کوٹھی ہے، ادھر تو کوئی آغا کریم نہیں رہتے۔ بی بی، کہیں ہم غلط گھر میں تو نہیں آ گئے؟ بلقیس نے ہولے سے کہا تو اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، یہی گھر ہے، آغا کریم 7 سال پہلے ادھر ہی رہتے تھے۔ 7 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے میڈم جی، خدا جانے وہ اب کدھر گئے ہوں گے۔ اچھا آپ ٹھہرو، میں بیگم صاحبہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ انہیں وہیں چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی واپسی ایک نوجوان کے ہمراہ ہوئی۔ جی فرمائیے۔ وہ 20-21 برس کا مہذب اور شائستہ سا نوجوان تھا۔ وہ ادھر آغا کریم اور ان کی فیملی رہتی تھی، وہ لوگ کدھر گئے؟ میم ہم تو 2 سال سے ادھر رہ رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ہم نے ایک شخص عامر صاحب سے یہ گھر خریدا تھا، ہو سکتا ہے ان کو آغا کریم نے بیچا ہو، مگر میں ان کے بارے میں قطعی طور سے لا علم ہوں۔ آغا جان نے گھر بیچ دیا؟ مگر کیوں؟ وہ شاکڈ سی ہو گئی۔ معلوم نہیں میم، کیا میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس کا نفی میں سر دائیں بائیں ہلا۔ لڑکا معذرت کر کے واپس چلا گیا۔ وہ پریشان سے بیٹھی رہ گی۔ بی بی ہمسایوں سے پوچھتے ہیں۔ اور اس کے منع کرنے سے قبل ہی بلقیس نے ساتھ والے گھر کی گھنٹی بجائی۔ اس گھر میں کون رہتا تھا؟ خاصا جانا پہچانا سا گھر تھا، مگر یاد نہیں آ رہا تھا۔ بمشکل 1 منٹ کے بعد ہی گیٹ کھلا اور محمل نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ ادھر کھلے گیٹ کے اس پار بریگیڈیئر فرقان کھڑے تھے، شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پہ نفاست سے تراشیدہ داڑھی اور بھرپور مسکراہٹ لیے وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر سے بہت کچھ یاد آنے لگا۔ السلام علیکم لٹل گرل، میں کافی دیر سے آپ کو ٹیرس سے دیکھ رہا تھا، آئیے اندر آ جائیں۔ انہوں نے گیٹ پورا کھول دیا اور ایک طرف کو ہٹ گئے۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی اندر روش پہ لے آئی۔ ادھر آ جائیے۔ وہ لان میں گھاس پہ رکھی لان چیئرز کو جوڑنے لگی، یوں کہ ویل چیئر کی جگہ بن جائے۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ بیٹھے اور بہت شائستگی سے پوچھنے لگے۔ ان کا مخصوص لب و لہجہ اسی طرح بھاری تھا، البتہ سختی کی جگہ نرمی نے لے لی تھی۔ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ وہ ذرا سا مسکرائی اور سر جھکا لیا، پھر کچھ سوچ کر اسی جھکے سر کے ساتھ کہنے لگی، میرا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں جانتا ہوں، آپ کو میں دیکھنے ہاسپٹل جاتا تھا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا، سنہری آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ اچھا، پھر اسے یاد آ گیا۔ ہاں مجھے نرس نے بتایا تھا، تو وہ آپ تھے؟ جی ہاں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ آپ کی امانت نے میری زندگی بدل دی بیٹا۔ وہ بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے 2 سال وہ پیمفلٹ نہیں کھولے، پھر زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا کہ ہر جگہ اندھیرا دکھنے لگا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کو کھول لیا۔ میرا خیال تھا اس میں کسی تنظیم کا لٹریچر ہوگا یا کسی سیاسی پارٹی کا منشور، مگر ان میں تو صرف قرآن کی آیات تھیں اور ان کا سادہ سا ترجمہ۔ میں پڑھتا گیا اور پھر سب کچھ بدل گیا، سب ٹھیک ہو گیا۔ مختصر الفاظ میں انہوں نے ساری بات سمیٹ دی۔ وہ چپ چاپ انہیں سنتی گئی۔ آپ کچھ عرصہ پہلے گھر شفٹ ہو گئی تھی، مجھے پتا چلا تھا۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آئی ایم فائن۔ پھر لمحے کے بعد بولی، آغا جان وغیرہ کدھر ہیں؟ انہوں نے گھر کیوں بیچ دیا؟ جن دنوں وہ گئے تھے ان دنوں میں ملک سے باہر تھا، بس ملازم سے تھوڑا ہی بہت سنا۔ شاید تینوں بھائیوں نے جائیداد کا بٹوارا کیا اور گھر بیچ کر رقم تقسیم کر کے الگ الگ جگہوں پہ شفٹ ہو گئے۔ آپ کے ایکسیڈنٹ بھی میرے ملازم نے ہی مجھے بتایا تھا۔ کب کی بات ہے؟ کب بیچا انہوں نے گھر؟ آپ کے ایکسیڈنٹ کے تقریباً 1.5 سال کے بعد۔ اس کے لب سکڑے اور پھر اس نے گہری سانس لی۔ کوئی اندازہ ہے آپ کو کہ وہ کہاں گئے ہیں؟ اب میں ان سے کدھر ملوں؟ قطعی نہیں۔ انہوں نے معذرت خواہانہ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ ہمارے کبھی اتنے تعلقات نہیں تھے۔ ہاں، آغا اسد کے بارے میں نے ایک دوست سے سنا تھا، وہ کلب میں آغا اسد کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان کے الفاظ پہ وہ چونکی، دل زور سے دھڑکا۔ کیا سنا تھا؟ یہی کہ ان کو کینسر ہو گیا تھا اور پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ آپ کو نہیں پتا چلا؟ وہ سانس رو کے ہکا بکا سی بیٹھی رہ گئی۔ آئی ایم ویری سوری محمل، انہیں افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ؟ چند لمحے بعد اس کے لب پھڑپھڑائے، آنکھیں پتھرا سی گئیں۔ غالباً 5 سال قبل، ان کے گھر بیچنے کے 6-7 ماہ بعد۔ اور ان کے بچے معاذ اور معیز تو بہت چھوٹے تھے۔ معلوم نہیں، یتیم بچے تو پھر مجبوراً رشتہ داروں کے تسلط میں رہتے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ اور وہ لفظ یتیم بچے محمل کے دل میں کھپ گیا۔ بہت پہلے پڑھی گئی ایک آیت ذہن میں گونجی،
ان لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے کمزور اور یتیم اولاد چھوڑ جاتے. سورہ نساء آیت نمبر 9. پھر کب وہ بریگیڈیئر فرقان کو خدا حافظ کہہ کر بلقیس کے ہمراہ باہر آئی اسے کچھ پتا نہ چلا. دل و دماغ بس ایک ہی نقطے پہ منجمد ہو گئے تھے کہ اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے تھے. یتیم بچے، اسد چچا کے بچے یتیم ہو گئے. آرزو، معاذ، معیز وہ ابھی تک بے یقین تھی. بے اختیار اسے لاؤنج کا وہ منظر یاد آیا. صوفے پہ گری محمل اور اس کو تھپڑوں اور جوتوں سے مارتے اسد چچا اور غفران چچا. غفران چچا نہ جانے وہ کہاں گئے اور آغا جان سب کدھر چلے گئے. وہ ان لوگوں کو کدھر ڈھونڈے؟ مگر وہ ان کو کیوں ڈھونڈنا چاہتی تھی؟ اس نے خود سے پوچھا. کیا وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ ان کو کیے کی سزا ملی یا نہیں؟ آخر یہ قانون فطرت ہے، یا وہ ان خون کے رشتوں کی محبت میں ان کو یاد کر رہی تھی؟ شاید خون کی محبت غالب آ گئی تھی، یا شاید اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں اور رشتوں کو شوہر اور بیٹے کے ٹھکرائے جانے کے بعد اسے کسی رشتے کی ضرورت تھی. ہاں شاید یہی بات تھی. وہ انہی سوچوں میں الجھتی گھر واپس آئی تھی. جزاک اللہ خیر. شکراً.